اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور تندرست ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیت کی ٹیچر مس لبنہ، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے بیٹا، ابھی ہم آن لائن کی جانب دوبارہ آ چکے ہیں۔ ویلکم بیک کرتے ہیں ہم آپ کو اس کے لیے، ویڈیوز کے لیے۔ وہ اس لیے کہ بڑھتے ہوئے ملک کے جو صورتحال ہے وہ اس قدر نازک ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اسکولز آف کر کے فزیکلی جو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے تھے، ہم نے اسے آف کر کے دوبارہ سے ہم آن لائن کی طرف آ گئے ہیں۔ اس کا ریزن پتہ ہے کہ جو کووڈ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے بری طریقے سے، اس کو ختم کرنے کا، اس پر قابو پانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم احتیاط کریں، نہ کہ ہم اسپتالوں کے چکر لگائیں بلکہ ہم احتیاط کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کووڈ-19 پوری دنیا کو اپنے رڈار میں لے کے آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی گلی، کوئی علاقہ، کوئی محلہ ایسا نہیں کہ جہاں کووڈ نہ ہو۔ پھر بھی تھوڑی بہت ہم ایفرٹ کر کے، احتیاط کر کے ان سب چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اس چیز سے بہت دور نکل جائیں گے، آ جائیں گے، اس وبا کے وبال سے ہم بچ جائیں گے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی سب سے پہلے سنتا ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ بہت دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا کے وبال سے بالکل نجات عطا کریں اور ہمیں صحت دے، زندگی دے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے ہم اپنے گھر میں رہ سکیں۔ ابھی ہر طرف ایسا عالم ہے کہ افراتفری جسے کہہ لو آپ، بازار بند، مارکیٹس بند، اسکولز بند۔ بیسکلی جو بچے ہیں ان کا سب سے زیادہ لاسٹ ہی وہاں ہو رہا ہے کہ جہاں انہیں تعلیم نہیں مل پا رہی صحیح سے۔ جیسا کہ آپ لوگ فزیکلی جب ہم آ رہے تھے، فزیکلی پڑھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آن لائن پڑھایا جائے۔ آن لائن بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، بچوں کو اویئرنیس ملتی ہے اس سے کہ کس طرح کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، آئی ہیں۔ لیکن جو ہم فزیکلی پڑھاتے ہیں کہ کلاس میں ایک بچہ آگے یا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ بورڈ پہ کوئی کام کروا رہی ہے یا کچھ بھی لکھوا رہی ہے، تو وہ بچہ اس سے 10 بار کھڑے ہو کے پوچھ لیتا ہے کہ مس یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ ایک پڑھانے میں مزہ الگ ہوتا ہے، وہ بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن صورتحال جو ہمارے ملک کی چل رہی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں سارے آپ لوگ، تو اللہ تعالیٰ بس آپ لوگ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کہ آپ لوگ احتیاط کریں، ماسک ویئر کریں، سینیٹائزرز یوز کریں، آنے جانے میں گریز کریں، فاصلہ رکھیں۔ اپنے گھروں میں بھی ہیں تو فاصلے سے ایک دوسرے سے بیٹھیں، کہیں باہر جا رہے ہیں، ضروری کام سے نکلنا ہو تو نکلیں، ادروائز آپ نہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہم دور ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس وبا سے۔ تو اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے ان سے نجات حاصل کریں، ان چیزوں کو اپناتے ہوئے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ سب ہم پہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو ہمیں احتیاط برتنی ہے بیٹا۔ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں تو آپ لوگ زیادہ اپنی احتیاط کریں۔ جو کھیلنے جاتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کریں کہ کھیلنے بھی نہ جائیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں سیو رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دے۔ بس آپ لوگ دعا کریں بیسکلی
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس وبا سے بالکل نجات عطا کرے۔ جو ہمارے پڑوس میں ممالک ہیں، جو پڑوس میں جو ملک ہیں ہمارے، وہاں کے بھی حالات بہت زیادہ غمگین ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بس ان پر بھی اپنا رحم کرے اور ہم پہ بھی اس وبا سے ہمیں نکال دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی رمضان کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ رمضان کریم شروع ہو چکا ہے، اور اس مبارک مہینے کی میں تھوڑی سی خاصیت آپ کو یہاں بتاتی چلتی ہوں، پھر ہم اپنے ایک ٹاپک پہ جائیں گے، ہم وہاں سے تھوڑی انفارمیشن لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کریم کی مبارک تو بہت ساری ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غم کے بادل بہت دیر تک نہیں ٹکتے، ہٹ جاتے ہیں، پھر خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں۔ اسی طرح سے بس یہ مہینہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو جلد سے جلد ختم کرے، اس وائرس کا جڑ سے خاتمہ کرے۔ یہ رمضان کریم ہے، رمضان کی روزے کی اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور آپ لوگ ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے سے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں جا کے، اور بچیاں جو ہیں گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، سحری کرتے ہیں باقاعدگی سے، افطاری کرتے ہیں، ان چیزوں ان کے گھر والے اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ ہمیں ایک لطف اندوز ہونے کے لیے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرتے چلے جائیں، لطف اندوز ہوتے چلے جائیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مصروف کر لیں کہ ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچیں ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم اپنے آپ کو اتنا جو ہے مصروف کر لیں۔ اس کے متعلق رمضان کے متعلق ایک روایت ہے چھوٹی سی، وہ میں پڑھنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ یعنی جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک مہینے کی، ماہ رمضان کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، فرشتے پکاریں گے کہ کون ہے روزہ رکھنے والے، کہاں ہے روزہ رکھنے والے۔ جب وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، تو جو ہے اس جو ریان دروازہ ہے اس کے اندر ان روزے داروں کو داخل کر دیا جائے گا۔ جب یہ روزے دارے چلے جائیں گے اس دروازے کے اندر تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزدار کے علاوہ جو بے روزدار ہیں ان کے لیے دروازہ وہ نہیں کھولا جائے گا، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، انہیں اس دروازے کے اندر داخل کیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا وہ دروازہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روزے کی میں نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ قدرتی ہمیں اس میں گرمی ہو سردی ہو، جیسے بھی حالات جیسے بھی ماحول چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہمت اور صبر دیتا ہے۔ بس ہمیں ماہ رمضان میں اس مہینے میں ہمیں صبر کرنا ہے ہر طرح سے۔ اگر ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمیاں ہیں، پیاس لگ رہی ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس بات کا صبر کرنا ہے کہ نہیں، جب اذان ہوگی مغرب کی افطاری کے لیے سب بیٹھیں گے، ہم تبھی اپنا روزہ کھولیں گے اور تبھی ہم پانی پئیں گے۔ اگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہے کہ نہیں،
ٹائم جب اذان ہوگی مغرب کی، افطاری کا ٹائم ہوگا، جب سب بیٹھیں گے ہم تبھی افطاری کریں گے اور اپنی بھوک کو ختم کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہم کر سکتے نا کہ ہمارا روزہ بھی ہے، ہم نے سحری بھی کر لی، روزے کی نیت بھی کر لی اور ہم نے روزہ رکھ لیا، پھر ہم صبح اٹھیں ہمیں پیاس لگ رہی کہ سوچا چلو کوئی دیکھ نہیں رہا، گھر والے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا پانی پی لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تو نہیں، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہماری ہر عمل کو، ہمارے ہر اعمال کو، ہماری ہر صفت کو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کب اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کب برا کام کر رہے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بچے جو روزہ رکھ رہے ہیں میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت زیادہ ہمت دے، آپ لوگ بہت دعا کریں رمضان مبارک میں، اس مہینے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رمضان کو بہت زیادہ اچھا اور بہتر بنائیں۔ ایک اور یہ حدیث شریف ہے، جہنم کی آگ سے دوری، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے آپ کی دوری اس وقت بھی ہوگی کہ اگر آپ ایک روزہ بھی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو جو جہنم کی آگ ہوگی اس سے 70 سال کی فاصلے پر رکھ دیں گے۔ آپ کے چہرے کو اتنا دور، یعنی کہ جہنم کی آگ کو آپ سے اتنا دور رکھا جائے گا۔ تو جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ایک ٹاپک کی جانب۔ تو آج میرا جو میں نے ٹاپک آپ لوگ کے لیے لیا ہے وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ دیکھتے ہیں ہم کہ پڑوسی بیسکلی کیا ہیں؟ ہمارے گھر کے آس پاس محلے میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم اچھے کلام کرتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، جو ہمارے دکھ سکھ میں، اچھے برے حالات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم تھوڑا اس کے بارے میں بات کر لیں، یہ آپ لوگ کے سلیبس سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے سوچا آج ہم تھوڑا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیپلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پڑوسی کون ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کائنڈلی وہ اسٹوڈنٹس جو نیو ہیں ان کے لیے بہت بیسک چیز ہے یہ کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سنیں اور سمجھیں، اور وہ بچے جنہیں ریڈنگ نہیں آتی یا جن کی ریڈنگ بہت ایوریج ہے تو ان کے پاس ابھی گولڈن چانس ہے کہ وہ بھی گھر میں ہیں تو اپنی ریڈنگ کو بہتر کریں۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کی رائٹنگ بہت خراب ہے تو ان کے پاس بھی ابھی چانس ہے، گولڈن ٹائم ہے، وہ بھی گھر میں ہیں تو اپنی رائٹنگ پہ خاص توجہ دیں۔ آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے سامنے، پیچھے اور دائیں بائیں 40 گھر تک رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کیا کرو، کبھی اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ان سے اچھی طرح ملو، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہو، ان کو نیک کاموں کی تلقین کرو، اگر وہ کسی تکلیف یا مصیبت میں ہو تو ان کی مدد کرو۔ یعنی پڑوسی بیٹا وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہوں یا ہمارے گھر کے دائیں بائیں رہتے ہوں یا ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتے ہوں تو وہ ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو، انہیں کوئی ایسی تکلیف یا انہیں کوئی ایسا نقصان نہ پہنچاؤ جس کی وجہ سے انہیں اذیت ہو۔ کبھی بھی ان سے ملو تو خوش ہو کے ملو، اگر وہ خوش ہوں تو ان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، اور اگر وہ بہت غم زدہ ہوں تو ان کے غم میں بھی اسی طرح شامل رہو جس طرح ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ لوگ کسی غلط راہ پہ چل رہے ہیں تو ان کو نیک کاموں کی طرف لے کر آؤ، نیک کاموں کی تلقین کرو تاکہ وہ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کو اختیار کریں۔ یا اگر وہ کسی مصیبت میں ہیں یا تکلیف میں ہیں، انہیں کسی بھی طرح کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی، تو آپ کبھی بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرو۔
کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ایک ایگزامپل میں آپ کو دے کے سمجھا رہی ہوں، کبھی ایسا ہو ہمارے گھر میں کوئی اچھا سا کھانا بناؤ بہترین، اور ہمیں پتہ چلے برابر والے جو گھر ہے ہمارا، وہاں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو چاول بنے، تو ہمیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں یا ان کی مدد کریں۔ ہم کس طرح کریں؟ اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت بھی کھانا ہے تو ہم کم سے کم انہیں آدھا پلیٹ بھی اگر ہم ان کو کھانا دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تھوڑے سے کھانے میں بھی اتنی برکت بھر دے گا کہ ہم وہ پیٹ بھر کے آرام سے ہم کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کو دیکھتا ہے، کہ ہم ہمارے ارادے کو دیکھتا ہے، جو ہم نیک ارادے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم وہ تھوڑا کھانا اپنے سامنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں اور ہمارے اس تھوڑے سے کھانے سے کسی ایک کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں تو وہ دعائیں پورے عرش اور فرش کو ہلا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تھوڑے سے ہی کھانے میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ ہم جتنا کھا لیں لیکن پھر بھی وہ بچ ہی جاتا ہے۔ ہمیں اتنی برکت ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کھانے میں دے دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ شرارتیں مطلب جیسے کبھی ایسا ہو کہ ہم اپنے سارے گھر کا کچرا نکال کے اپنے سامنے پڑوسی کے گھر کے آگے رکھ دیں، یہ سوچ کے کہ بھائی وہ بھی رکھتا ہے تو چلو آج ہم بھی رکھ دیں۔ نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے نا انہیں رکھتا ہوا، تو اگر ہم اپنے سارے گھر کا کوڑا کرکٹ نکال کے ایک جگہ ہم ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بجائے ان کے گھر کے آگے رکھ دیں کہ چلو ان کو اذیت دیں گے، ہم تکلیف دیں گے، تو وہ انسان ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یا کبھی ایسا ہو کہ ہم ان کے گھر کی، اپنے پڑوس کے گھر کی، جب بھی اپنے گھر سے اتر رہے ہوں تو سامنے پڑوس کی بیل بجا کے یا کنڈی بجا کے ہم چلے جائیں وہاں سے، تو یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ بھی شرارتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص جنت پہ نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر اس کا پڑوسی اس کی وجہ سے بہت پریشانی میں مبتلا ہے، بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس کی حرکتوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر کے سامنے نہیں ڈالنا چاہیے۔ گھر کی چھت یا کھڑکی سے دوسروں کے گھروں میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں ریکارڈنگ، شور شرابے سے پڑوسی پریشان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی امتحان کی تیاری کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے آپ کو تھوڑا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ لازم ہے۔ وہ میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا کہ اپنے گھر سے نکلا ہوا کوڑا کرکٹ یعنی کہ کچرا ہم اپنے پڑوسی کے گھر کے آگے نہ رکھیں، یا اگر ہمارے پڑوسی کا گھر ہمارے گھر سے بہت نزدیک ہے، ہماری گھر کی چھت سے یا کھڑکی سے ان کا گھر نظر آتا ہے، تو بھلے ان کے گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو، کوئی دعوت ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں وہاں سے جھانکنا نہیں چاہیے یا ان کی کوئی باتیں نہیں سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا ڈیک لگائے ہوئے ہیں، فل والیوم میں گانے ہم سن رہے ہیں یا ہم گیم کھیل رہے ہیں، بہت شور کر رہے ہیں، ہمیں اگر علم ہو کہ ہمارے سامنے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سب سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی ہم وہی سب کر رہے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سامنے ہمارے جو پڑوس میں ہوتا ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، یا ان کے بچوں کے یا ان کے امتحانات چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ لوگ فائنل کی تیاری کر رہے ہوں بیٹھ کے، اور آپ کے پڑوس میں سے شادی وادی ہو رہی ہو تو گانوں کی آوازیں آنے لگ جائیں، تو آپ کو کیسا ہوگا؟ آپ یاد نہیں کر پاؤ گے نا۔ تو اسی طرح سے ہمیں ان تمام باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔
پڑوسی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوگا۔ اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہم بھی آرام سے رہیں گے اور ہمارے پڑوسی بھی۔ اب پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ان کو ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ پڑوسی اگر ہمارے بہت قریب کا ہے، یعنی کہ ہمارا اس سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے، تو اس کا جو ہے حق بھی بہت زیادہ ہی ہوگا، یعنی کہ ہم اس کے خوشی میں تو شریک ہوں گے، لیکن اگر اس کو خدا نخواستہ آدھی رات میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ہسپتال لے کے جانا پڑے، تو ہمیں اس میں جتنا ہم خوشی میں شریک ہوئے ہیں اتنا ہم اس کے دکھ تکلیف اور مصیبت میں بھی ہم شریک ہوں گے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوپہر میں سو رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں کوئی ایسی شور شرابے والی چیز نہیں بجانی چاہیے کہ جن سے ان کی نیند خراب ہو جائے، اور جیسا ہمارے پڑوسی جتنا ہمارے قریب ہوں گے اتنا ہی حق ان کا زیادہ ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا پڑوسی کے حقوق، جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا اس چیز پر عمل کریں گے، میری باتوں پہ عمل کریں گے، اور دوبارہ سے میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ کووڈ کا ماحول چل رہا ہے، کرونا وائرس کا ماحول چل رہا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں میں بی سیف، بی کیئرفل رہیں، ماسک ویئر کریں، سینیٹائزر یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم سمیت، مجھ سمیت۔ اپنی دعاؤں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو آپ لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اور آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی، ہمارے اسکول سب کو یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔